أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ہم کیا حسب تم خیال کیا تم نے یا سمجھ لیا ہے تم نے ان کے تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے الجنہ جنت میں. کیا تم نے خیال سمجھ لیا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ملما حالانکہ نہیں یاتکم آئی تمہارے پاس مثل الذین مثال ان لوگوں کی خلو جو کہ گزر چکے ہیں من قبلکم تم سے پہلے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما حالانکہ نہیں یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے لوگوں پر جو حالات گزرے ہیں وہ حالات ابھی مسلمانوں پر اس وقت تک نہیں آئے تھے، مسلمانوں پہ اتنی سختیاں نہیں آئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مست ہم پہنچی ان کو الباساء سختیاں وزراء اور مصیبتیں وزلزلوا اور وہ خلا مارے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقول و پکار اٹھے کہہ اٹھے الرسول رسول بھی والذین اور وہ لوگ بھی آمنو جو کہ ایمان لائے معہو ان کے ساتھ. متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متا کب آئے گی؟ نصر و مدد اللہ کی. متا نصر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی جب مکے میں حالات بہت تنگ ہو گئے اور لوگوں پر کفار نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا اور مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے اور ہر موقع پہ مسلمانوں کے لیے مشکلیں کھڑی ہوتی گئیں، جبکہ ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبریاں بھی سنا رہے تھے کہ تمہیں اللہ کی مدد ملے گی. تو جب مسلمان جو ہے وہ ان مصیبتوں کو برداشت کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے ایسی ہی بات کہیں کی. تو اس کے جواب میں یہ آیا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر تو بہت تم سے بھی زیادہ سختیاں گزر چکی ہیں، ان کا رسول بھی اور ان کا جو عوام تھے، جو ایمان لانے والے لوگ تھے، ان پر بھی ان کو بھی یہ آیا کہ بھائی ہمیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دنیا میں تو ہم پر مصیبتیں ہی مصیبتیں آئی جا رہی ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. جب یہ لوگ رسول بھی اور جن لوگوں نے ایمان لایا وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار سنو ان بے شک نصر اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ کی مدد کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت اللہ کو پتہ ہے کس کی مدد کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے بولنے کے اللہ کی مدد قریب ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی مصیبت میں پڑتا ہے، یا مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ برداشت کر کے تو بندہ بالکل اس کا کھو دیتا ہے وہ اپنا صبر، تو اس وقت وہ کوئی ایسی الٹی بات کر دیتا ہے جو صبر کے خلاف ہوتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس کنڈیشن کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میری مدد تو بس آنے ہی والی تھی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم.
کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تم پر حالات ان لوگوں جیسے جو پہلے گزر چکے تم سے. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، پہنچی ان کو تنگ دستی اور مصیبت، وہ کھلا کے رکھ دیے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، یہاں تک اب پکار اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، کب آئے گی اللہ کی مدد. اللہ ان نصر اللہ قریب، جواب ملا سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 کا ترجمہ پڑھا گیا ہے. مفہوم اس آیت کا صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا ڈالے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت یہ تسلی دے گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے. اس آیت سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا کے جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب بنا دی گئی ہے، اور وہ سب کے سب جو ہے مسلمانوں کو، ظاہر ہے ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہ ایک ذہنی تکلیف بھی تھی، اس لیے جسمانی ٹارچر کے علاوہ مسلمانوں کے اوپر ذہنی ٹارچر بھی تھا. اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا تھا کہ قیامت کے روز پرہیزگار ان لوگوں کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. دنیا کا رزق جو ہے اس سے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دے. اور پھر یہ بھی سمجھایا گیا کہ اصل دین جو ہے امت کا، اصل دین انسانیت کا وہ اسلام ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جو کہ پہلے نبی تھے، اور پھر جب انسانوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، شیطانی رستوں پر چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ بار بار حق کی تلقین کی جائے، اور پھر جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کو صحیح راستہ مل جائے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تو اب ایسے موقع پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنت میں داخلہ جو ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ تم سے پہلی امتوں نے بھی مصیبتیں جھیلی ہیں، ان کی آزمائش ہوئی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی مدد ان تک پہنچ گئی اور وہ غالب ہوئے. آزمائش کی گھڑی انسانوں پر آ کر رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سمجھایا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو سختیوں، مصیبتوں، مشکلوں کا مقابلہ کرنا ضروری ہوتا ہے. مشقت اور تکلیف جھیلے بغیر کامیابی کی امید رکھنا درست نہیں ہے. اور سب سے بڑی بلائی کیا ہے؟ سب سے بڑی بلائی انسان کا جنت میں داخل ہونا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. جنت کی راہ مشکل اسی لیے بنا دی گئی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کی طلب اور تڑپ کتنی ہے بندوں میں، اس مقصد کے لیے کون کتنی کوشش کرتا ہے، اور کون دنیا کا آرام و سکون اور دنیا کی چیزیں اس کی خاطر قربان کرنے کو تیار ہے. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آزمائشیں کے بغیر اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزو ٹھیک نہیں ہے. اگلی امتوں کا بھی امتحان لیا گیا، ان کو بھی مصیبتوں سے گزرنا پڑا، اور اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں سے گزارا. جو لوگ ثابت قدم رہے ان کے لیے کامیابی مل کر رہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سختی کے ساتھ آسانی ہے، برائی کے ساتھ بھلائی بھی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ بندے جب نا امید ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے کہ میری فریاد رسی تو آپ پہنچنے کو ہے، اور یہ نا امید ہوتا چلا جا رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ ان کی اجلت یعنی جلد بازی اور اپنی رحمت کے قرب پر ہنس دیتا ہے. لہٰذا انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قریب ہے. ان نصر اللہ ہے قریب. سید ابو العلا مودودی لکھتے ہیں کہ ایمان لانے کا قدرتی تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس دین پر ایمان لایا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جو اس کے
قائم کرنے کے راستے میں طاغوتی راستے رکاوٹیں ڈالتی ہیں، طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرے اور اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں اس میں صرف کر دے۔ اس میں اہل باطل کی طرف سے کوئی غلط ہتھ کنڈے ذہنی اور جسمانی تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑے تو اس کو کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو تو اللہ آزماتا ہی آزماتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو نہیں، لیکن مسلمان ہونے کے راستے میں تکلیف برداشت کرنے کے بعد، آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ شریف میں مشکلیں برداشت کرتے رہے، پھر جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، پھر غزوہ احزاب واقعہ ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان شدید ترین کامیابی سے گزرے، شدید ترین امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزرے۔ کیوں؟ غزوہ احزاب بڑا سخت موقع تھا، مسلمانوں نے بہت سختی کے ساتھ اس جگہ پہ گزارا کیا وسائل کی کمی کے باوجود، لیکن جب اللہ نے کافروں کا رخ پھیر دیا اور واپس چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو دوسری چیز تمہیں پسند ہے وہ بھی تمہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اور وبشر المومنین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، لہٰذا مسلمانوں کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اپنے راستے سے نہیں ہٹنا چاہیے، اور اللہ کی مدد کی امید میں اور جنت کی طلب میں آزمائشوں میں سے کامیابی کے ساتھ گزرتے ہوئے، جنت کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا میں دین کو غالب کرنے کی ہر ممکن کوشش میں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں اور پریشانیوں سے بچائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔